یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آدھ کام کا پتہ اڑا نہیں، اور ساتھ ہی قہقہے پر قہقہے اڑنے لگے۔ 3 گھنٹے کے بعد یہ حالت تھی کہ کوئی گھٹنا ہلا ہلا کر گا رہا ہے، کوئی فرش پر بازو ٹکے سیٹی بجا رہا ہے، کوئی تھیٹر کا ایک آدھ مزاحیہ فقرہ لاکھوں دفعہ دہرا رہا ہے، لیکن تاش برابر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈھول دھپا شروع ہوا۔ ان خوش فیلیوں کے دوران میں ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، دوسرا وزیر، تیسرا کوتوال، اور جو سب سے ہار جاتا ہے وہ چور۔ سب نے کہا واہ واہ کیا بات کہی ہے۔ ایک بولا پھر آج جو چور بنا اس کی شامت آئے گی۔ دوسرے نے کہا اوہو، اور نہیں تو کیا، بھلا کوئی ایسا ویسا کھیل ہے؟ سلطنتوں کے معاملے ہیں، سلطنتوں کے۔ کھیل شروع ہوا۔ بدقسمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی سزائیں تجویز کی گئیں۔ کوئی کہے ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے چائے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کے لائے۔ کوئی کہے نہیں حضور، سب کے پاؤں پڑے اور ہر ایک سے 2 چانٹے کھائے۔ دوسرے نے کہا نہیں صاحب، ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچے۔ آخر میں بادشاہ سلامت بولے ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک لمبوتری نوک دار ٹوپی بنائی جائے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے، اور یہ اسی حالت میں جا کر اندر سے حقے کی چلم بھر کر لائے۔ سب نے کہا کیا دماغ پایا ہے حضور، کیا سزا تجویز کی ہے، واہ 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 واہ۔ ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تو ہوا کیا، آج ہم ہیں، کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا، ہنس ہنس کر وہ بےہودہ سی ٹوپی پہنی، ایک شان استعنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باورچی خانے کو چل دیے، اور ہمارے پیچھے کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ صحن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقع پوش خاتون اندر تشریف لائیں۔ منہ سے برقع الٹا تو روشن آرا، دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی۔ سامنے وہ روشن آرا جس کو ہم نے تھار دے کر بلایا تھا کہ تم فوراً آ جاؤ، میں بہت اداس ہوں، اور اپنی یہ حالت کہ منہ پر سیاہی ملی ہے، سر پر وہ لمبوتری سی کاغذ کی ٹوپی پہنے رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں، اور مردانے سے قہقہوں کا شور برابر آ رہا ہے۔ روح منجمد ہو گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آرا کچھ دیر تو چھپکی کھڑی رہی، پھر کہنے لگی لیکن میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی۔ اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بے ہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔ اب تک تو آپ اتنا جان ہی گئے ہوں گے کہ میں بذات خود شریف واقع ہوا ہوں۔ جہاں تک میں ہوں، مجھ سے بہتر میاں دنیا میں پیدا نہیں کر سکتی۔ میری سسرال میں سب کی یہی رائے ہے اور میرا اپنا ایمان بھی یہی ہے، لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے، اس لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا، نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے یا حجام کے، اور ان سے بھی نہایت مختصر باتیں کیا کروں گا۔ خط ہے، جی ہاں، دے جاؤ، چلے جاؤ، ناخن تراش دو، بھاگ جاؤ، بس اس سے زیادہ کلام نہ کروں گا، آپ دیکھیے تو صحیح۔ ہائے رے قسمت، بیچارے میاں، اب بیویاں ایسی بھی کھڑوس نہیں، لیکن بہرحال پطرس بخاری کی آبیتی ہے، ان کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके तजावीज़ का, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा हमारी तरफ से। अल्लाह ने के बाद।